ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا ضرور جا کر کے دیکھیں۔ ادارے کو مضبوط کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفا بیت المال انڈیا اور ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر اہتمام مولانا غیاث احمد رشادی صاحب کی راست نگرانی میں خواتین کی تعلیم و تربیت کے لیے مثالی سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ ان میں اشرف کریم سینٹر، آمینہ سینٹر، قبا سینٹر اور صفیہ سینٹر۔ یہ سینٹرز نہ صرف دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت کو فروغ کا ذریعہ ہیں بلکہ خواتین کو خود کفالت اور معاشی خود مختاری کی راہ پر گامزن کرنے کا مؤثر ذریعہ بھی بنے ہوئے ہیں۔ ان اداروں میں خواتین کو قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے۔ ان کے اندر ایمان و کردار کی مضبوطی پیدا کی جاتی ہے اور ساتھ ہی انہیں عملی زندگی کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے فنی و پیشہ ورانہ مہارتیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔ مہندی ڈیزائننگ، کمپیوٹر کلاس، ٹیلرنگ جیسے کورسز کے ذریعے خواتین کو باعزت روزگار کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ دین و دنیا دونوں میدانوں میں فعال، مؤثر اور کامیاب کردار ادا کر سکیں۔ یہ سینٹرز دراصل اس حقیقت کا عملی مظہر ہے کہ اسلام نے عورت کو عزت، وقار، تعلیم اور خود انحصاری کا جو پیغام دیا ہے وہ آج بھی اسی طرح زندہ اور کار فرما ہے۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا اور صفا بیت المال انڈیا کا اقدام ملت اسلامیہ کی خواتین کے لیے امید کی ایک نئی کرن ہے جو انہیں علم، عمل، ہنر اور کردار کی روشنی میں اپنے اور سماج کے مستقبل کو روشن کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کے زیر اہتمام ملکی سطح پر جاری بیسٹ کیریکٹر پروگرام ایک مثالی تعلیمی و تربیتی مہم کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اس پروگرام کا مقصد اسکولی طلباء کے اندر اخلاقی، روحانی اور سماجی اوصاف کی آبیاری کے ذریعے ایک باکردار نسل کی تشکیل کرنا ہے۔ شہر حیدرآباد کے 200 سے زائد اسکولوں میں پروگرام نہایت کامیابی کے ساتھ جاری ہے، جہاں بچوں کی دلوں میں ایمانداری، خوش اخلاقی، خدمت خلق اور خلوص جیسے اعلیٰ اقدار کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ تربیت یافتہ اساتذہ اور ممبر محراب فاؤنڈیشن کے ماہر مربی حضرات کی نگرانی میں بچوں کو نہ صرف نظری طور پر بلکہ عملی مثالوں کے ذریعے بھی کردار سازی کی ترغیب دی جاتی ہے تاکہ اوصاف ان کی شخصیت کا مستقل حصہ بن جائیں۔ یہی پروگرام ہندوستان کی 8 مختلف ریاستوں کے 10 اضلاع میں سینکڑوں اسکولوں میں بھی کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ اس کے مثبت اثرات اسکولی ماحول، طلباء کے رویوں، ان کے تعلیمی شوق میں واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن کا ایک قابل قدر اقدام دراصل ایک ایسی تعلیمی تحریک ہے جو محض علم فراہم کرنے پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ علم کے ساتھ کردار کو بنیاد بناتی ہے۔ اس کا مقصد آنے والی نسل کو صرف تعلیم یافتہ ہی نہیں بلکہ صاحب ایمان، صاحب کردار اور معاشرے کے لیے ایک نفع بخش فرد بناتا ہے۔ ناظرین گرامی، چیف جسٹس آف انڈیا پر جوتا پھینکنے کی کوشش کرنے والے واقعے پر سپریم کورٹ نے وکلاء سے تجویز طلب کی ہے تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ پیش نہ آئیں۔ جوتا پھینکنے والے وکیل راکیش کشور کے خلاف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی توہین عدالت کی درخواست عدالت نے بدھ 12 نومبر کو ملتوی کر دی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر ماہ میں خود خوردہ مہنگائی گھٹ کر 0.25% رہ گئی جو گزشتہ کئی سالوں میں اس کی کم ترین سطح ہے۔ بدھ یعنی 12 نومبر کو جاری اعداد و شمار کے مطابق جی ایس ٹی کی شرح میں کمی اور سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں نرمی کی وجہ سے خوردہ مہنگائی میں یہ کمی آئی۔ مغربی راجستھان کے ریگستانی علاقوں میں منگل 11 نومبر کو دن بھر جنگ جیسی صورتحال رہی۔ جیسلمیر، جالور اور باڑمیر اضلاع میں فوج اور فضائیہ کی جانبازوں نے مشترکہ فوجی مشقوں کے دوران زبردست جنگی مہارت اور ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا۔ آسمان میں دھماکوں کی گونج اور زمین سے اٹھتے ہوئے دھوئیں اور ریت کے غباروں نے حقیقی طور پر جنگ کا احساس دلایا ہے۔ گجرات کے ضلع بھروچ میں ایک دواساز فیکٹری میں بوائلر پھٹنے اس کے بعد آگ لگنے کے سبب 2 مزدوروں کی موت ہوئی ہے۔ اس حادثے میں تقریباً 20 لوگ زخمی۔ اس حادثے کے حوالے سے افسر نے بتایا واقعہ سائیکھا جی IDC علاقے میں واقع ایک فیکٹری میں صبح تقریباً 2:30 پر پیش آیا۔ بھروچ ضلع کلکٹر گورانگ مکونا نے کہا کہ فیکٹری کے اندر ایک طاقتور بوائلر پھٹنے کی وجہ سے آگ لگی۔ بعد میں سخت مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ہندوستان کے شہری ہوابازی کے نگران ادارے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوییشن نے پروازوں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے
ایک نئی ہدایت جاری کی ہے۔ اس کے تحت پائلٹ، ایئر ٹریفک کنٹرولرز اور ایئر لائنز کو پابند کیا گیا ہے۔ جی پی ایس اسپوفنگ یا کسی بھی گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم کی خرابی کی صورت میں واقعہ پیش آنے کی 10 منٹ کے اندر رپورٹ کریں گے۔ سوشل میڈیا پر فالوورز اور شہرت کی دوڑ نوجوانوں کو خطرناک حد تک آگے لے جا رہے۔ راجستھان کی جھنجھنو ضلع میں ایسا ایک واقعہ سامنے آیا جہاں 19 سالہ نوجوان نے محض سوشل میڈیا پر ویڈیوز کی ویوز بڑھانے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ نوجوان نے پنکھے سے پھانسی لگانے کا ڈرامہ کرتے ہوئے ایک ریل ویڈیو بنایا، اسے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اپلوڈ کیا۔ یہ ویڈیو دیکھ کر کئی صارفین خوفزدہ ہو گئے، جبکہ جے پور کی انسداد دہشت گردی اسکواڈ نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے جھنجھنو پولیس کو فوری طور پر اطلاع دے دی۔ ڈیجیٹل دنیا میں کئی طرح کی آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، جس سے لوگوں کا ایک بڑا طبقہ کافی راحت محسوس کر رہا ہے۔ وہیں اس دنیوی نعمت نے سائبر فراڈ کے بھی ہاتھ کھول دیا۔ تازہ معاملہ گوالیار میں سامنے آیا، جہاں سائبر فراڈ نے سبھی کو چونکا دیا۔ اتنا ہی نہیں، اس کیس سے تفتیشکار بھی حیران ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ اس فراڈ میں نہ کوئی لنک آیا، نہ کوئی میسیج اور نہ ہی کسی OTP کی معلومات شیئر کی، پھر بھی ایک بزرگ خاتون کے بینک اکاؤنٹ سے تقریباً 3 لاکھ روپے اٹھا لیے گئے۔ گوالیار کا یہ معاملہ سائبر کرائم کے نئے خفیہ طریقے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ گوالیار کے جیواجی گنج کی رہنے والی 67 سالہ ہرشا آہوجا محکمہ ایکسائز سے ریٹائرڈ افسر ہے۔ ان کی یونین بینک اکاؤنٹ سے 2,99,701 روپے اور 20 پیسے کی دھوکہ دہی ہوئی۔ متاثرہ کے مطابق سارا فراڈ 25 ستمبر سے 10 اکتوبر کے درمیان محض 16 دنوں میں ہوا۔ ہرشا آہوجا کو اپنے اکاؤنٹ سے رقم نکلنے کی ہوا تک نہیں لگی۔ انہیں اس کے بارے میں تب معلوم ہوا جب انہیں بینک سے کم از کم بیلنس رکھنے کے حوالے سے کال موصول ہوئی۔ جب انہوں نے اپنا بینک سٹیٹمنٹ نکلوایا تو پتہ چلا کہ اکاؤنٹ سے پہلے 1,20,000 روپے کا ایک آن لائن ٹرانزیکشن ہوا تھا، جو ممکنہ طور پر دھوکہ بازوں کے ذریعے سسٹم کی جانچ کرنے کے لیے تھا۔ ادھر ناظرین گرامی، سپریم کورٹ نے منگل کے روز تمل ناڈو اور مغربی بنگال میں ووٹر فہرست کی خصوصی گہری نظر ثانی کے عمل کو چیلنج کرنے والے عرضیوں پر سماعت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے 2 ہفتوں کے اندر جواب طلب کر لیا ہے۔ یہ عرضیاں ڈراوڈ منیترا کڑگم، ترنمول کانگریس اور مارکس وادی کمیونسٹ پارٹی کی جانب سے دائر کی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ نے کیرلا کے 2 طالبان کے ساتھ مار پیٹ کے حالیہ واقعے پر تشویش کا اظہار کیا۔ عدالت عظمیٰ کا کہنا ہے کہ ہمارا ملک ایک ہے۔ دراصل لال قلعے کے پاس کیرلا کے 2 طالبان سے مبینہ طور پر پولیس اور مقامی لوگوں نے مار پیٹ کی، ساتھ ہی انہیں ہندی بولنے کے لیے مجبور کیا اور کیرلا کا روایتی لباس پہننے پر ان کا مذاق اڑایا گیا۔ ہریانہ کے فرید آباد ضلع کے دھوج گاؤں میں واقع الفلاح یونیورسٹی خبروں میں وائٹ کالر دہشت گرد ماڈیول اور دہلی کے لال قلعے کے قریب دھماکے کے سلسلے میں ڈاکٹروں کی گرفتاری کے بعد یونیورسٹی جانچ کے دائرے میں آ چکی ہے۔ الفلاح یونیورسٹی کی انتظامیہ کہا کہ وہ بدبختانہ واقعے سے افسردہ ہیں، اس کی مذمت کرتی ہے۔ یونیورسٹی کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بھوپیندر کور آنند کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا کہ ادارے کا ان ڈاکٹروں کے ساتھ صرف پیشہ ورانہ تعلق ہے۔ گھر کے باہر کھیل رہے ننھے بچے پر کتے کے حملے سے ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ تاخیر سے موصول اطلاعات کے مطابق ضلع رنگا ریڈی فرق نگر کے ناگل پلی گاؤں کے رہنے والے جناردھن اور جیتی کا بیٹا تھوک 3 سال گھر کے باہر کھیل رہا تھا کہ اچانک آوارہ کتوں نے اس پر حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ ریاست آندھرا پردیش کے الوری سیتارام راجو ضلع کے ارکو میں سرکاری ہاسپٹل میں چوری کے واقعے سے سنسنی پھیل گئی ہے۔ آدھی رات کے وقت جب مریض نیند میں تھے، ایک اجنبی شخص وارڈ میں داخل مریضوں کے موبائل فون چرا لے گیا۔ یہ واقعہ ہاسپٹل میں لگائے گئے CCTV کیمروں میں مکمل طور پر ریکارڈ ہو چکا ہے۔ ایران کی جانب سے بارہا واضح کیا جا چکا ہے کہ موجودہ حالات میں امریکہ کے ساتھ جوہری پروگرام پر مذاکرات کا امکان نہیں، تاہم نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ ایران ایک پرامن جوہری معاہدے کے حصول کا خواہاں ہے۔ فلسطینی سفیر نے امید ظاہر کی کہ آزاد فلسطین ریاست کے قیام اور خلیجی خطے میں مستقل امن کے قیام میں ہندوستان وزیر اعظم نمودی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ فلسطینی سفیر عبداللہ ابو شاویز کے مطابق ہندوستان ہمارا بڑا بھائی ہے اور 1930 میں مہاتما گاندھی سے لے کر موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی تک ہر ہندوستانی لیڈر نے فلسطین کی حمایت کی ہے۔ ابو شاویز نے یہ باتیں امر اجالا سے خصوصی بات چیت کے دوران کہی ہیں۔ اسلام آباد میں ہونے والے ہلاکت خیز خودکش دھماکے کے بعد پاکستان افغانستان کے تعلقات نازک موڑ پر پہنچ چکے ہیں۔ کابل کی طالبان حکومت نے پاکستان کے ساتھ تجارت اور ٹرانزٹ سرگرمیوں کو محدود کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی دشمنی کا نیا باب کھولتا نظر آ رہا ہے۔ امریکہ اور وینزویلا کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر اپنے عروج پر ہے۔ وینزویلا نے واضح اشارہ دے دیا ہے کہ امریکہ نے اگر کسی بھی طرح کی فوجی کارروائی کی تو وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، خواہ اس کے ہتھیار پرانے ہی کیوں نہ ہو۔ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو نے کہا کہ ملک کا ہر شہری اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے تیار ہے، خواہ اسے گوریلا جنگ ہی کیوں نہ لڑنی پڑے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے H-1B ویزا پروگرام کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو مخصوص شعبوں میں غیر ملکی صلاحیتوں کی ضرورت ہے۔ ان کے اس بیان کو ایک اہم تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ نے چند ماہ قبل ہی اس پروگرام پر سختیاں نافذ کی تھیں۔
غازہ میں قابض ظالم صہیونی درندوں کی فوجی خلاف ورزیوں میں اضافے انسانی حالات کے سنگین بگڑنے کے ساتھ بین الاقوامی سطح پر انتباہات بڑھ گئے ہیں کہ موجودہ نازک جنگ بندی معاہدہ کسی بھی لمحے ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی ہے جب امدادی سامان کی آمد پر پابندیاں جاری ہیں اور شہریوں کی مشکلات روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ قابض اسرائیل شمالی بیت المقدس کے علاقے قلندریہ میں ایک کوڑا جلانے کی کارخانہ قائم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ اس منصوبے کے نتیجے میں 10 فلسطینی خاندانوں کے مکانات مسمار کیے جا سکتے ہیں۔ اس تقریباً 150 دونم زرعی زمینیں قبضے میں لی جائیں گی تاکہ نسل کشی کے مظالم کا حصہ ہونے والے علیحدگی کی دیوار کو دوبارہ تعمیر کیا جا سکے۔ کلب برائے اسیران نے اعلان کیا کہ قابض ظالم صہیونی درندوں کی سیکورٹی انتظامیہ مصر بھیجے گئے سابق فلسطینی اسیران کے اہل خانہ کو سفر کرنے سے مسلسل روک رہی ہے۔ یہ اقدام انتقامی اور اجتماعی سزا کی منظم پالیسی کا حصہ ہے۔ امریکہ کی کانگریس کی 100 ڈیموکریٹ ارکان ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین مائیکل میکول سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مغربی کنارے میں صہیونی آباد کاروں کے بڑھتے ہوئے تشدد کو روکنے اور اس کے ذمہ داروں کا محاسبہ کرنے کے لیے ایک قانون پیش کرے۔ ناظرین گرامی، فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قابض ظالم صہیونی درندوں کی غزہ کی پٹی پر جاری وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں شہید ہونے والے مزید 3 فلسطینیوں کی لاشیں ملبے تلے سے نکالی گئی ہیں، جبکہ 4 زخمیوں کو غزہ کے مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ ناظرین، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔